रहीम अस्सलाम वालेकुम। हवाले के पी के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा गज़नवी। आप लोग कहता हूँ खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कोशिश होती है कि तमाम तर वो आम मौज़ूआत आपके साथ ज़ेर बहस लेकर आएँ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपसे और हम सब से। और कोशिश यही होती है कि वो इश्यूज़ जिनकी हम बात करते हैं वो इस तरह से हों कि हमारी ज़िंदगी में उसकी जो अहमियत है वो डिस्कस हो सके, एटलीस्ट जो मुतालिका लोग हैं उन तक आपकी बात पहुंच सके। और साथ ही साथ जो है तमाम तर जो इश्यूज़ में अगर आज के बात करूं कि कौन कौन से ज़ेर बहस होने वाले हैं तो वो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत जो कि हम लोग अगर सोचें तो नेमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस नेमत का हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। और उस नेमत के अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हमने उसको मेंटेन रखना है तो हम बिल्कुल उसका भी ख्याल नहीं रखते। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस नेमत की बात कर रहा हूँ। बेशक सेहत की बात कर रहा हूँ। जब बात आती है सेहत से मुतल्लिक तो हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से हम लोग को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम लोग खुदा न खास्ता जब बीमार होते हैं तो हम लोग जितनी भी अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही हमने इख्तियार की होती है अपनी ज़िंदगी के बाकी भाग दौड़ में, तो अक्सर हम लोग फिर वो तमाम तर भाग दौड़ से जितने पैसे कमाए होते हैं जो नहीं कमाए होते तो हम लोग उससे अपनी जो अच्छी सेहत होती है उसका भी नुकसान जो है वो उठा लेते हैं। तो अपना रेगुलरली चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर महीने में एटलीस्ट एक मरतबा ज़रूर अपना चेकअप करवाएं कि आपकी सेहत जो है वो किस हद तक बेहतर की तरफ जा रही है या किस हद तक बेहतर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा अहम प्रोग्राम मैंने कहा कि इस लिहाज से है कि सेहत से मुतल्लिक है और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत भी है सेहत। प्रोग्राम के आगाज़ से ही आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सज्जाद साहब की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का जो आगाज़ है मैंने बात कर दी कि अल्लाह ताला की नेमतों में से जो एक बहुत बड़ी नेमत है वो है सेहत। सर लोग ख्याल नहीं करते और फ्रेंकली स्पीकिंग भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आजकल जो कोरोना की वबा आई और उसके बाद से तो लोग थोड़े से मोहतात हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से लापरवाही देखने में आ रही है। पहले थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोग पहले इस कोरोना को बीमारी समझते ही नहीं है। और पेशावर के लोग खासकर पेशावर के लोग जिसको बात करें तो वो यही कहते हैं ना बड़ा ये तो बीमारी है ही नहीं, और ऐसी झूठ है। लेकिन ये बीमारी है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली गई है इसमें, लेकिन ये हमारा अपने फ़राइज़ हैं। ये हमारे अपने फ़राइज़ हैं कि हम अपना ख़ुद ख्याल रखें सेहत के मुतालिक। और ज़्यादातर ये लोग उल्टी चीज़ें खा के अपने आप को ख़राब कर मोहल्ले के हम लोग बात करते हैं और फिर शहर की बात करें, पेशावर शहर की, तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि ढांपी हुई नहीं होती प्रॉपर तरीके से और सस्ती भी मिल रही होती हैं। खासतौर पे हमारा जो मजदूरकार तबका है फिर जरासीम से भरे हुए चीज़ें मिलती हैं। ऐसा ही है। तो फिर जो मजदूरकार तबका है वो भी कोशिश होती है कि आसानी सस्ती चीज़ मिल रही है, खा लें, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, वबाएं फैल रही हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल जी। अच्छा सज्जाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम लोग देखें सेहत से मुतालिक तो आजकल कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही हैं? हमारे माशरे में एक तो शुगर जो है बहुत तेज़ी से फैल है। वो क्या है कि हम लोग खुद अपनी केयर करते ही नहीं हैं। एक तो ऐसे फूड्स हम यूज़ कर रहे हैं और चिकन का इस्तेमाल बेदरीग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नस्ल जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। रिसेंटली कल एक लड़का आया मेरे पास, उसकी उम्र थी 15-16 साल। अच्छा। तो वो सेहतमंद था। मुझे कहता डॉक्टर साहब मुझे ये मसला हुआ है कि मुझे ये मसला है कि जिस्म सारा दर्द कर रहा है। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि उसे शुगर है। अच्छा। तो हमने जब टेस्ट करवाए हैं तो मालूमात हुआ कि उसको शुगर है। वो परेशानियाँ बैठ गए कि मुझे शुगर किस तरह, लेकिन ये तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है। वाक है नहीं है, हम लोग वाक करते नहीं हैं जो हमारी सेहत के असूलों के मुताबिक है, हम उस पर जाते नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बात की 15-16 साल की उम्र की अगर बात करें, बहुत ही कम उम्र है। आजकल बच्चों में ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस किस्म की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। शुगर का लोग कहते हैं कि इलाज नहीं है, कोई कहता है इलाज है। तो आपकी जो होम्यो की फील्ड है, होम्योपैथिक की फील्ड है, इसमें थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, एक जो होता है ना, ये हमारे होम्यो में बिल्कुल इसका इलाज है, ये कंट्रोल करती है। अच्छा। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और शुगर कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारी होम्यो मेडिसिन के साथ ये कंट्रोल रहेगी। इसके साथ आपका जिस्म बिल्कुल फिट रहेगा, इंसुलिन आपकी बिल्कुल सही रहेगी। जितनी आप हमारी मेडिसिन खाएंगे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा।
डोज उसकी बढ़ेगी नहीं। जो अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं इंसुलिन के, जी जी हाँ। तो आप लोग का क्या कोई टैबलेट्स होती हैं या इंजेक्शन ही होते हैं? नहीं, हमारी मेडिसिन ड्रॉप्स होते हैं। अच्छा, जी हाँ, ड्रॉप्स होते हैं और वो बनिस्बत उससे ये बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। मतलब इजीली आपको अपने जिस्म के अंदर इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं है, होम्यो जी की हाँ। तरफ आते हैं तो आपको आसानी से जो है वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, वो ड्रॉप्स आपने पानी के साथ पानी में डाल के पी लें, बिल्कुल इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये तरीका कार है। अच्छा, एक तो हो गया शुगर के हवाले से बात, मुझे बताइएगा कि आजकल एक और बड़ी कॉमन सी बीमारी है, हम लोग देखते हैं कि अस्पतालों में बेतहाशा जो है लोगों की तादाद में नज़र आती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक। किडनी का मसला, गुर्दे का दर्द जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, हाँ जी, पथरी का मसला आ जाता है, या उसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ जो किडनी से ही रिलेटेड होते हैं, तो अस्पताल में बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आते हैं। इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं और फिर किस तरीके से चेकअप किया जाता है, थोड़ी डिटेल बताएं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, हम वो टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है किडनी कितने काम कर रहे हैं। उसके मुताबिक फिर हम इसकी डोज देते हैं, मेडिसिन है उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं किडनी। लेकिन वजूहात तो हम पकड़ते ही नहीं हैं। हमारा जो पानी है, आलूदा पानी है, हम यूज़ करते हैं, और जो हमारी खुराक है वो सही नहीं है। अच्छा, पानी की आपने बात की, हमारे शहरी इलाकों में तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं कि वहाँ पर पानी का मतलब कुछ समझ नहीं आती, ज़मीन से डायरेक्ट ट्यूबवेल से पानी आ रहा होता है और लोग पी रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रॉपर बंदोबस्त भी नहीं है हमारे पास। तो इस बारे में फिर क्या आप तजवीज़ देंगे, लोगों को किस तरह से क्या करना चाहिए? पानी जितना बॉयल करके पिएंगे उतनी बेहतरी होगी, लेकिन हम लोग अपनी सेहत के साथ वो एहतियात नहीं करते। जितना हम सिर्फ 5 मिनट लगते हैं पानी गर्म का बॉयल करके पीने में, लेकिन वो हम अपने साथ बिल्कुल वो करते ही नहीं है, एहतियात करते ही नहीं है। अच्छा, मुझे किडनी के बारे में बताइएगा, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि जब हम लोग देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन हैं लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ पथरी अक्सर ख़त्म होने का जो चांस होता है, अगर मुख्तसर तौर पे हो, छोटी पथरी हो, तो वो आसानी से पत्थर वगैरह निकल जाते हैं। तो आपके पास क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से फिर आप लोग पेशेंट को जो है वो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, कितने टाइम में उसका रिजल्ट आता है उनके पास? देखिए, पथरियों के तो किस्में हैं ना। अच्छा, वो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो टाइम लगता है उस पर, और जो स्मॉल पथरी होती है 5 ml 4 ml वो जल्दी ख़त्म हो जाती है हमारी मेडिसिन के साथ। उसमें बहुत सारी मेडिसिन है ऐसी कि वो अंदर ही रेज़ा कर देती है उसको। अच्छा, पानी यूरिन जिस टाइम करते हैं तो उसके साथ इजीली वो ख़त्म हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करें कि एलोपैथिक में इसकी कोई इलाज है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। हाँ, उस हाथ में बिल्कुल ऑपरेशन करना चाहिए। बाज़ ऐसी पथरी होती हैं वो उसकी साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो फिर वो नहीं होती, वो ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। वो तो हम खुद भी कहते हैं कि आप इससे लेज़र थेरेपी करवा लें, लेकिन जो छोटी साइज़ की हैं उसमें बिल्कुल होम्यो हमारी मेडिसिन है, बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वो तमाम तर लोग जो कि सोच रहे हैं कि डॉक्टर सजाद साहब कहाँ बैठते हैं, तो आपको एड्रेस बता दें कि डॉक्टर सजाद साहब जी पेशावर के बिल्कुल मरकज़ में जो सिकंदरपुर में इनका क्लिनिक जो है वो मौजूद है, और आप लोग स्क्रीन पे भी डिटेल्स देख सकते हैं कि क्लिनिक के हवाले से एड्रेस और साथ में आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी नज़र आ रहा है। आप लोग कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली और इनसे किसी भी किस्म की गाइडेंस जो है वो आप ले सकते हैं। सेहत से मुतलिक जब बात की जा रही है तो अक्सर लोग जो हैं वो कोशिश होती है उनकी कि वो मेडिसिन की तरफ ना जाएँ, क्योंकि मेडिसिन के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात एक महंगाई की वजह से हैं, क्योंकि दवाई जो है हर किस्म की अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथिक की फील्ड की तरफ लोग ज़्यादातर इसलिए रुजू भी करते हैं कि उनको लगता है थोड़ा सा सेफ साइड है, थोड़ी सी किडनीज वगैरह जो इफेक्ट हैं वो शायद उनके साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है होम्योपैथिक की मेडिसिन के। और इसी से मुतालिक जो है कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे हम लोग आपके साथ, लेकिन यहाँ पर वक्त वह चाहता है एक मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे अहवाल केपी में खुश आमदीद, और मौजू काफ़ी अहम है, आज सेहत से मुतलिक है, और ये मौजू तमाम तर मौजूआत से इसलिए अहम है कि अगर हमारी सेहत होगी तो मेरे ख्याल में तमाम तर जो जितनी भी इश्यूज़ हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, तो आप आसानी से उनके साथ डील कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। लेकिन इस महंगाई के दौर में अक्सर लोग भाग रहे होते हैं इलाज करवाने से। डॉक्टर सजाद मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, इलाज और सहूलियात और महंगाई की मैंने बात कर दी, वैसे
آپ کی طرف سے کوئی ایسی سہولت دی جاتی ہے؟ کوئی ایسا پیشنٹ ہو اگر وہ آئے چیک اپ کے لیے اور اس کے پاس پیسے کم ہو یا نہ ہو؟ بالکل دی جاتی ہے. ہم دیتے ہیں. جو غریب غربا ہوتے ہیں ان سے ہم فیس نہیں لیتے. اچھا. بالکل فری میڈیسن دیتے ہیں اس کو. اچھا. ہاں جی. ایسے کوئی ہو جو بالکل ان کا وہ نہیں پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس, بالکل آ سکتے ہیں وہ. میرے خیال میں ڈاکٹر شاید اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جب خدمت خلق کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے پیسے جو ہے وہ کمانے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ انسانیت کا جو اگر ہم بات کریں دامن تو وہ نہیں چھوڑنا. زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست آپ نے بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی, میڈیسن کافی زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن, اور پھر لوگوں کو آپشن نہیں مل رہا ہوتا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آ کے ہومیوپیتھک کا علاج کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ کی کاسٹ افیکٹیوٹی کی بات کریں تو قدرے بہتر نظر آتی ہے. کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے لوگوں کا ایک مائنڈ چینج ہوا ہے. جس کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ اس میں ہے. ہماری ہومیو میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے. جو ہمارے جو ڈاکٹر ہے حضرات ہیں ہومیو کا جو کام کرتے ہیں وہ بالکل اس میں اسٹیرائڈ یوز نہیں ہوتے. بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈ اچھے پڑھے لکھے لوگ, مجھے اس سے وہ بہت ہوتی ہے کہ اس دن ایک پیشنٹ میرا آیا ہے تو اچھا پڑھا لکھا سے ایگزام دے رہا ہے. وہ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس قطروں میں تو اسٹیرائڈ نہیں ہے. میں کہا یار آپ کو کس سے ذیل میں ڈالا ہوا ہے اسٹیرائڈ کی بات ہو تو ہوگا یہ, لیکن ہومیو میں نہیں ہے. نہیں, باقی نارمل میڈیسن میں ہوتا ہے, اکثر ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں. جی ہم بتاتے ہیں اس کا, ہاں جنریشن بتاتے ہیں, لیکن ہماری ہومیو میں یہ اس میں قطروں میں نہیں ہوتا. مطلب یہ کنفیوژن بھی ختم ہو گئی ہے کہ لوگ اکثر اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں. یہ اسٹیرائڈ لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ قطروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ یہی کہتے ہیں سر اس میں ڈراپس میں جو ہیں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. بس لوگوں کو جتنا بھی آج کل تو یہ ہے کہ ہماری فیلڈ بہت اچھی جا رہی ہے. زیادہ تر ہمارے یہاں تک کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, وہ ہومیو کی طرف آ رہے ہیں. وہ ہومیو کا ٹریٹمنٹ خود بھی کر رہے ہیں. وہ ان کے بھی مطلب آہستہ آہستہ مائنڈ اسی طرف بلیف بن گیا ہمارا, ہومیو کا بلیف بن گیا. اور دوسرا یہ سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہومیو میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس چیز کا. اچھا, جو ہم لوگ انٹرنیشنل کنٹریز کی بات کریں, جرمنی کو دیکھ لیں, اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں, وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہومیوپیتھک کی فیلڈ کی طرف ہی آنا ہے. جی جی ہاں. اچھا ایک دوسری بات, وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ ہے پروفیسر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یار قصہ خالی میں بڑھتی ہے ساری میڈیسن. بولے کہ اللہ کے بندے یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں 80 سال ہو گئے, یہ پرانی میڈیسن ہے, وہی چلی آ رہی ہے. ویلمار شوابے ہے, ریکویج ہے, یہ کوئی وہ تو نہیں ہے, عام نام نہیں ہے, یہ وہ انٹرنیشنل میڈیسن ہے. ہاں جی. اور الحمدللہ ہمارا باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جو ایک اور مسئلہ ہے, اگر ہم لوگ بات کریں مسائل کے حوالے سے ہی, تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے بیچ میں کہ لوگوں کے مائنڈ میں آج کل ایک ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ صرف خواتین کے حوالے سے. وہ خواتین جو کہ اگر ہم لوگ بات کریں تو ان کو پریگنینسی وغیرہ کے ایشوز آتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ان کو سولوشن نہیں مل رہا ہوتا, اور میڈیسن میں ان کی لائف جو ہے وہ برباد ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ان کو سولوشن بھی پراپر نہیں مل رہا ہوتا, اور پھر آخر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہومیوپیتھک کے پاس جائیں, اور پھر اکثر ان کو علاج ہو بھی جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پھر آپ؟ بالکل, پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں وہ نالج نہیں ہے. دوسرا, پہلے جتنے ہومیو ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس اتنے کیس آئے ہیں کہ سسٹ ہے, فائبرائڈ سسٹ ہے, اس کی ہم میڈیسن دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اتنے کیس میں بالکل صحیح آئے ہیں, اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, سسٹ مکمل ختم ہو جاتی ہے. جس کو رسولی کہا جاتا ہے. ہاں جی, رسولی. اور دوسری ہوتی ہے فائبرائڈ اووری سسٹ, وہ پانی والی سسٹ ہوتی ہے, وہ بھی اس سے ہماری میڈیسن کے ساتھ فوراً ختم ہو جاتی ہے, آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ ہومیو بہت بہترین ابھی کام کر رہی ہے اس چیز پہ, اور رزلٹ لیبل ہے. ہم لوگ کوشش کریں کہ ہومیو کی طرف آئیں, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اصل میں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اس بات کا. اچھا ایک چیز ہے سر, جس طرح سے ٹیسٹ وغیرہ کی بات کی جاتی ہے, تو آپ لوگ پھر کسی پیشنٹ کے حوالے سے اگر کلیئر آپ کو کوئی رزلٹ چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ ٹیسٹ کہاں سے باہر سے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ لیبارٹریوں سے ہم کرواتے ہیں. اچھا.
اور ہمارا تو علاج بالمثل ہے، ہم سمٹم کے مطابق علاج کرتے ہیں، لیکن جس پہ ہمیں وہ ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ کے لیے مطلب پراپر طریقے سے یہ نہیں ہے ہاں، کہ ہوا میں بات کر لی، آپ نہیں لوگ نہیں بھی نہیں پراپر جی، طریقے سے پہلے پورا چیک کرتے چیک ہیں؟ کرتے ہیں پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر سجاد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی تسلی کرتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ کی تسلی کے لیے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو جو میڈیسن چاہیے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک اور چیز اگر ہم لوگ بات کریں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پھیلتا جا رہا ہے اور وہ ہے خودکشیوں کی طرف رجحان۔ ذہنی دباؤ، ٹینشنز، پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ گھریلو ہوتے ہیں، خواتین بھی ان میں شامل ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم اس ماحول سے ذرا نکلیں باہر، اور گھٹن کے ماحول سے نکلیں گے تو آپ کا ذہن چینج ہوگا، آب و ہوا چینج ہوگی تو آپ کا ذہن بالکل سیٹ ہوگا۔ آج کل تو ہر گھر میں لڑائیاں ہیں، وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ بند ہوئے ہیں، باہر کوئی بچوں کو لے کے نہیں جاتے، ذہن ان کا بالکل معاف ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ چینج کریں۔ انوائرمنٹ چینج ٹھیک ہو گیا۔ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انوائرمنٹ کے سے یاد آیا کہ موسم بھی کافی چینج ہوتا جا رہا ہے اور ایون ہمیں بھی پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو زکام، نزلہ، زکام، گلا خراب ہونا، یہ چیزیں ایک دم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس اس کے لیے کون سی میڈیسنز اویلیبل ہیں؟ ہمارے پاس اس کے لیے ایک اونائٹ ہے، موسم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک آرسینک میڈیسن آتی ہے، آرسینک البم، وہ 30 میں دے، صبح و شام دے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی گھریلو ٹوٹکا ٹائپ، کچھ دیسی ٹوٹکا بھی بتائیں، کیونکہ دیسی ٹوٹکے تو کاوا ہے، آج کل کا زیادہ تر لوگ کاوے کا استعمال کر رہے ہیں، اور کاوے میں دال چینی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس سے تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ دال چینی ہو گئی اور ملٹھی کا استعمال، وہ بہت بہترین ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ وہ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو نارمل روٹین میں نارمل روٹین میں یہاں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ بات کی جا رہی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے، وہیں پہ ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس وقت بہت عام سی چیزیں ہو چکی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی بیماری، کسی نہ کسی بیماری میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ الرجیز کے حوالے سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا مزید میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کو کپڑے سے الرجی ہے، کسی کو رنگ سے الرجی ہوتی ہے، اور اس طرح کی الرجیز کی وجہ سے انسان کے جو پھر اگر بات کریں تو صرف زکام نہیں ہوتا، آنکھوں میں اکثر خارش ہو جاتی ہے، پانی آتا ہے آنکھوں سے۔ جی، تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ جی، یہ تو مختلف قسم کی، اصل میں ہمارا آب و ہوا صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ مطلب اس میں ہمارے پھر آ جاتی ہے بات ان لوگوں پہ جو متعلقہ حکام ہے، جو پولوشن اس وقت بنی ہوئی پولوشن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے، اور یہ جتنا ڈسٹ بہت زیادہ ہے، کون سی چیزیں ہم وہ کریں گے؟ آپ کے تو ہمارے ہر چیز میں تو کیمیکل یوز ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی خوراک، کس چیز سے ہم بچیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اب جہاں پہ ایشوز کی بات کر ہی رہے ہیں، ہمارے جو مستقبل ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو اثاثہ ہوتے ہیں وہ اس کے بچے ہوتے ہیں، ینگ جنریشن ہوتی ہے، طالب علم ہوتے ہیں، اور آج کل ہم نیو جنریشن کی بات کریں تو آرٹیفیشیل فوڈز بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور پھر بچے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کی پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کھانا پینا نہیں کرتے، تو ان دونوں قسم کے جو بچوں کے مائیں ہیں ان کو بتائیں کہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ پہلے تو آپ یہ سلنٹیاں اور یہ چیزیں بچوں کو نہ دیں۔ بچے گند بلا کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ٹانسل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ سارا کچھ ٹانسل سے ہوتا ہے، اکثر جو بچوں کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے اور ٹانسل ہوتے ہیں، بچہ کھانا نہیں کھاتا اس کے ساتھ، جی، خوراک ساری متاثر ہو جاتی ہے، بچہ بغیر سلانٹیاں اور بغیر پاپڑ وغیرہ اس سے دوسری چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا اس کا۔ تو یہ مسئلہ سارا جو ہے یہ صرف اور صرف آج کل جو آرٹیفیشل پاپڑ وغیرہ بہت ہی لو کوالٹی کے پاپڑ وغیرہ اس سے وہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو سر جو بچے نارملی اگر ان کی خوراک وغیرہ بند ہوتی ہے، اکثر بچوں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار؟ اس کے لیے ہماری میڈیسن ہے، سائنا میڈیسن ہے، وہ صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، مطلب یہ اس کا بھی علاج بالکل مکمل ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ ہم نے تمام تر گفتگو کی ہے، کافی زیادہ اہمیت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو حامل بھی یہ باتیں اس لیے ہیں کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ تمام تر ایشوز
جو صحت سے متعلق ہیں یہ آتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ایک پیغام دیں کہ کیا ایسا پیغام ہے جس سے وہ موٹیویٹ بھی ہو سکیں, اپنی صحت کا جو ریگولر چیک اپ ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے موٹیویٹ ہوں, کیونکہ جو لوگ اکثر ان کا ٹائم نہیں نکالتے اپنی صحت کے لیے ریگولر چیک اپ کے لیے, تو پھر بعد میں ان کو کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری ہو جاتی ہے. یہ کوشش تو یہ کریں کہ ہر منتھ اپنا چیک اپ کروائیں ڈاکٹر کے ساتھ. زیادہ تر وہ ہمارے پاس آتے ہیں جب سب ڈاکٹروں سے رہ جاتے ہیں, آخر میں آتے ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے, ایک تو واک کریں بہت, اور کھانے پینے میں احتیاط برتیں, خاص طور پہ جب آپ کسی دعوت پہ گئے ہوئے ہوں تو کھانے تب پینے اس میں اس وقت ذرا احتیاط کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آخر میں صرف ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بات مائنڈ میں رکھیں گے, جب بات آ رہی ہے صحت سے متعلق تو آپ لوگ اپنی صحت کو بالکل لائٹ نہ لیں, بالکل نظر انداز نہ کریں. صحت سے متعلق تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو مائنڈ میں رکھیں. ڈاکٹر سجاد صاحب اپنے کلینک کا ایڈریس بتا دیجیے تاکہ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ پھر آنے میں ان کو آسانی ہو سکے. میرا ایک کلینک جو ہے ہری پور میں ہے. اگر ادھر کے جو پیشنٹ ہیں ادھر آنا چاہتے ہیں تو وہ موبائل نمبرز ہیں, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جو کلینک ہے ہمارا سکندر پورہ اشنگری بازار, یہ پشت اشنگری تھانہ, اس کے پشت پہ ہے ہمارا کلینک الریاض سپر ہومیو اسٹور کے نام سے, ٹھیک ہو گیا. اینڈ کلینک. اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر ہیں, اس سے آپ رابطہ کر بالکل. اسکرین پہ اس وقت آپ کو نمبر ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں اور پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا آخر میں ڈاکٹر سجاد صاحب, آپ نے سپر اسٹور کی بات کی کہ آپ کے پاس اسٹور بھی موجود ہے. جی ہاں, جو باقی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگر میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو تو وہ بھی آپ کے پاس تمام تر ادویات آپ کے اسٹور میں مل جاتی ہیں. جی بالکل. اچھا, جی بآسانی دستیاب ہے. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب, آپ نے تمام تر گفتگو کی آج ہمارے ساتھ. ہمارے جو ناظرین ہیں ایٹ لیسٹ ان کا بھی مائنڈ کافی حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. ناظرین اسکرین پہ ہم نے آپ کو نمبرز بھی ڈسپلے کیے ہیں, ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کے حوالے سے جو آپ کی اگر ہم رائے کی بات کریں تو اس کے لیے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب کو کال کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ سے بات کریں گے اور جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو متعلقہ اگر میڈیسن آپ کو جو چاہیے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں جہاں پہ انٹرنیشنل کنٹریز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ لوگ میڈیسن لینے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں, خاص طور پہ ہائی ڈوز میڈیسن لینے میں. تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ لانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر سے تھوڑا سا ایک اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہر چیز بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, تو اسی طریقے سے میڈیسن کی بات کی جاتی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اسٹیرائڈز اور اس قسم کی جو میڈیسن ہے ان کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آپ ہرگز ایسا نہ کریں. ہومیوپیتھک کا علاج قابل اگر ہم لوگ بات کریں تعریف اس لیے بھی ہے کہ آپ کی صحت جو ہے اس سے اگر کوئی ایک بیماری ٹھیک کرنی ہے تو اس ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے چکر میں باقی بیماریاں آپ کو نہیں لگیں گی. تو ڈاکٹر سجاد کے ساتھ آج کی ملاقات ہماری ہوئی اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی ان سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, اور تمام تر جو مختلف میرے ذہن میں سوالات ہیں, جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں سوالات ہیں, تو وہ سوالات ہم لوگ ڈاکٹر سجاد سے پوچھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ کس طرح جو ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے مزید یہ اپنی جو ان پٹس ہیں وہ دیں گے. اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان اور پاکستان پائندہ باد.